السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں اور ہر مذہب میں بہت سارے فرقے ہیں، ڈینومینیشنز ہیں، اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے اور سب سے زیادہ فرقے بھی اسی مذہب میں پائے جاتے ہیں، جن میں بڑے فرقے کیتھولسزم، پروٹسٹنٹزم اور آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے ہیں، جن کے بارے میں تقریباً سبھی لوگ تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی چھوٹے بڑے فرقے پائے جاتے ہیں کرسچینٹی میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کرسچینٹی میں ایک ایسا فرقہ بھی پایا جاتا تھا جو مسلمانوں کی طرح دن میں 5 وقت نماز ادا کیا کرتا تھا؟ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم اسی فرقے کے متعلق بات کریں گے جو کہ موجودہ بوسنیا میں موجود تھا، اور بوسنیا میں آج کل مسلمانوں کی اکثریت بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب وہاں پر اسلام پہنچا تو اس فرقے کی مسلمانوں کے ساتھ جو سملیرٹیز تھی وہ اس حد تک تھیں کہ لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کی، اور جوک در جوک وہ اسلام قبول کرتے گئے، اور بوسنیا میں آج مسلم پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ 200 عیسوی کے سال میں رومن امپائر اس حد تک بڑھ چکی تھی، ایکسپینڈ ہو چکی تھی کہ رومن امپائر کی ایڈمنسٹریشن بہت ہی مشکل کام ہو گیا۔ اسی وجہ سے 285 عیسوی میں ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے رومن امپائر کو 2 پارٹس میں تقسیم کر دیا، یعنی ایک حصہ جو یورپ میں تھا رومن امپائر کا، اس کا سینٹر روم کو بنایا گیا، اور دوسرا حصہ جو کہ ایشیا میں تھا اس کا سینٹر کنسٹنٹینوپل یعنی موجودہ استنبول کو بنایا گیا۔ اور اس وقت تک رومن امپائر میں کرسچینٹی کے جو فالوورز تھے انہیں بہت ہی زیادہ پرسیکیوشن کا سامنا تھا۔ رومن امپائر میں کرسچین فیتھ کے لوگوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ کچھ دہائیاں ایسی ہی گزری، لیکن اس کے بعد کرسچنز کی قسمت بدلی اور رومن امپائر کے بادشاہ کانسٹنٹائن نے آفیشلی خود کو کرسچین ڈکلیئر کر دیا اور اپنی امپائر کا سرکاری مذہب بھی کرسچینٹی ڈکلیئر کر دیا، اور 1313 عیسوی میں آفیشلی رومن امپائر نے کرسچینز کی جو پرسیکیوشن تھی اس کو اینڈ کر دیا۔ کرسچینٹی رومن امپائر کا سرکاری ریلیجن تو بن گیا، لیکن اس وقت بھی کرسچنز کو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس میں بہت ساری ڈینومینیشنز تھیں جو کہ جیسس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اور ان کے ایسنس کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات رکھتے تھے، اور رومن امپائر میں ان ساری ڈینومینیشنز نے اپنے اپنے چرچز بنا رکھے تھے، اور یہ جو ان کے تھیولوجیکل ڈفرینسز تھے کرسچنز کے، یہ بہت سارے کانفلکٹس کا باعث بھی بنے رومن امپائر میں، اور انہی کانفلکٹس کو ختم کرنے کے لیے آخر کار 380 عیسوی میں رومن امپائر میں صرف اور صرف ٹرینیٹیرین کرسچینٹی یعنی عقیدہ تثلیث پر جو کرسچینٹی بیسڈ تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدہ تثلیث کے فالوورز تو سیف ہو گئے، لیکن وہاں رومن امپائر میں موجود جو دوسرے فرقے تھے ان کی پرسیکیوشن پھر سے سٹارٹ ہو گئی۔ ان بہت سارے دوسرے فرقوں میں ایک فرقہ ایسا تھا جو بوسنیا میں تھا۔ بوسنیا کی جو اسٹیٹ ہے وہ رومن امپائر کے ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں پارٹس کے بالکل درمیان میں تھی، یعنی ایک طرف ان کی آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا گڑھ تھا یعنی ایسٹرن رومن امپائر، اور دوسری طرف ان کا کیتھولک کرسچینٹی کا گڑھ تھا یعنی ویسٹرن رومن امپائر میں۔ اور ان دونوں حصوں میں جو بھی کرسچین ڈینومینیشنز جو ظلم و ستم سہتے تھے اور جن کی پرسیکیوشن ہوتی تھی وہ بوسنیا کے ایریا میں بھاگ کر پناہ لے لیتے تھے، اور انہی پناہ لینے والوں میں ایک بلگارین پریسٹ کا فرقہ تھا جسے بوگومیلز کہا جاتا تھا۔ اس پریسٹ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ کراس کے سامنے جھکنا ایک طرح سے آئیڈل ورشپ میں آتا ہے، اور اس فرقے کے جو سینٹس تھے ان کو دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کی بھی پابندی سکھائی جاتی تھی۔ اور اس کرسچین سیکٹ کے جو بیلیف تھے اس میں یہ تھے کہ جیسس جو ہیں وہ ٹرینیٹی میں کوئی خدا کا درجہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ ایک پیغمبر تھے، اور انہیں خدا نے ویسے ہی اپنے کلام کے ذریعے پیدا کیا تھا جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو کہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں۔ بوگومیلز کے چرچ کے جو فالوورز تھے انہیں ہیریٹکس یعنی بدعتی قرار دیا گیا، کیتھولک چرچ کی طرف سے بھی اور آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے چرچ کی طرف سے بھی۔ بوگومیلز کے چرچ کا یہ فرقہ جو تھا بوسنیا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بہت ہی سٹرونگ ہو گیا، اور یہی وجہ تھی کہ پوپ گریگوری 9 نے ان کے خلاف کروسیڈ یعنی مقدس جو جنگ ہے اس کا اعلان کر دیا۔ اس صلیبی جنگ میں ہنگرین آرمی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کے باوجود کہ ہنگری کے پاس پوری طاقت تھی پھر بھی وہ کوئی زیادہ علاقہ بوسنیا کا کنٹرول نہ کر سکے، لیکن جن علاقوں پہ انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ان علاقوں میں بوگومیلزم کے چرچ کے فالوورز کو زندہ جلایا جاتا تھا، کیونکہ ان کی نظر میں یہ بدعتی تھے۔ اور اس صلیبی جنگ کا خاتمہ تب ہوتا ہے جب منگول یورپ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ہنگری کی آرمی کو یورپ کی سرحدوں پر تعینات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों रोमन एम्पायर्स के जो चर्चेस थे, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स, उनकी इस हद तक नफ़रत हो गई थी बोगोमिल्स के फ़िरक़ा से कि इन लोगों को कहीं भी पनाह नहीं मिलती थी। ये लोग कहीं भी सुकून से रह नहीं पा रहे थे। इस वजह से बोस्निया में जो क्रिश्चियंस थे, वो इस नफ़रत की वजह से बहुत सारे छोटे बड़े चर्चेस में तकसीम हो गए और इसी तकसीम की वजह से बोस्निया में रहने वाली अवाम क्रिश्चियनिटी से कोई ख़ास लगाव नहीं रखती थी। और फिर साल आता है 1300 ईस्वी का। 1300 ईस्वी में बोस्निया के लोगों ने एक नए रिलीजन, एक नए मज़हब को उभरता हुआ अपने दरमियान पाया। सल्तनत उस्मानिया उन वक्तों में बढ़ रही थी और पूरे यूरोप में फैल रही थी। बोस्निया से पहले ये लोग सर्बिया तक पहुँचे। इन्होंने ग्रीस और मैसिडोनिया का सारा इलाका फतह कर लिया था और 1496 में ओटोमन एम्पायर ने बोस्निया में अपनी छावनी कायम की। बोस्निया जब डिक्लेयर हो गया कि मुस्लिम स्टेट का हिस्सा है, तो बोस्नियन जो लोग थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन सह चुके थे वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के चर्चेस से, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के रूल के अंडर उनको इस बात के लिए नहीं जलाया जाता था कि वो कोई बिद्दती फ़िरका है या किसी गलत चर्च से मुंसलिक है। इसकी बरअक्स उन्हें पूरे पूरे हुकूक दिए गए कि वो आज़ादी से अपने मज़हब को फॉलो करें। और जैसा कि मुस्लिम सल्तनत का ये शेवा रहा है कि वहाँ पर रहने वाली दूसरी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं, उन्हें ना सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम की आज़ादी दी जाती है, बल्कि उनकी कम्युनिटीज़ में उनके अदालती सिस्टम को भी पूरी पूरी आज़ादी होती है। और सेम यही कानून बोस्निया में रहने वाले लोगों पे भी लागू था कि वो अपने रस्म व रिवाज और अपने मज़हब के मुताबिक अपनी शादियां भी कर सकते थे और अपने जनाजे की रसूमात भी कर सकते थे और अपने जो कानूनी मसाइल हैं उनके लिए अपनी अदालतें भी अलग से कायम कर सकते थे। यही वो वजह बनी कि बोस्निया के लोग इस्लाम की तरफ खिंचे चले आए। एक वजह ये थी कि बोगोमिलिज्म का जो चर्च था, उसकी थियोलॉजी इस्लामिक थियोलॉजी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। और दूसरी वजह मुसलमानों का यानी उस्मानियों का रवैया था और उन्हें दिए गए वो हकूक़ थे कि वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए और वहाँ की अवाम ने धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। और तीसरी वजह ये थी कि जैसे ही बोस्नियन इस्लाम कबूल करना शुरू हुए तो उन्हें जिज़िया टैक्स से भी आज़ादी मिल गई और उन्हें आर्मी में हाई रैंक्स पर भी भर्ती किया जाने लगा। और हुकूमती जो ओहदे थे जिसमें इकोनॉमी आ जाती थी या जिसमें मदरसों का निज़ाम था, बोस्निया के लोगों को पूरे पूरे हुकूक दिए गए। और यही वो वजह थी कि जिसने बोस्निया के लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया। और 1600 ईस्वी तक बोस्निया एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका बन चुका था। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।